پاکستان میں جو حالات بعض دوستانے پہنے ہوئے ہاتھ، خاص طور پر انڈین اور اسرائیل اور اینٹی پاکستان لابی، پاکستان کے خلاف انڈکلیئر ہائبرڈ وار شروع کی گئی ہے۔ دنیا میں عمران خان نے جو کشمیر کے لیے سٹینڈ لیا ہوا ہے، اور اس ریجن میں جو عمران خان ایک ابھرتا ہوا اس خطے کا مسلمانوں کا لیڈر ابھر رہا ہے، وہ اسرائیل اور انڈیا کو ایک آنکھ نہیں بھاتا، اور یہ ثابت ہوا کہ 50 لیڈروں میں وہ خون بھی ہے کہ عمران خان کا کر رہے تھے۔ یہ جو انٹرنیشنل ہائبرڈ وار ہمارے خلاف کھولی گئی ہے، اس کی ٹائمنگ دیکھیں کہ جور ٹاؤن کا واقعہ فیٹف سے 1 دن پہلے کیا گیا ہے۔ داسو کا واقعہ جو ہے وہ JCC کی میٹنگ سے 1 دن پہلے کیا گیا ہے، اور یہ افغان امبیسڈر کی بیٹی کا کیس جو ہے وہ ہماری افغان کانفرنس سے چند دن پہلے کیا گیا ہے۔ مناسب ہوتا کہ افغان سفیر نہ جاتے۔ ہم نے چائنیز کی انویسٹیگیشن داسو ڈیم کی مکمل کی ہے، اور چائنیز حکومت ہم سے مطمئن ہے، لیکن اصل جو کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان میں غلط فہمیاں پیدا ہوں اور لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس، میں ہوں دعا جمیل۔ آج کے پینل کا حصہ ہوں گے ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، بریگیڈیئر ریٹائر حارث نواز صاحب، حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب اور محمد الیاس صاحب۔ بڑھتے ہیں پہلے بڑے سوال کی طرف، اور سب سے پہلے آج ہم بات کر رہے ہیں بھارتی شرانگیزیوں کی۔ تو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے مودی سرکار نے ایک بار پھر پاکستان کے خلاف غیر اعلانیہ ہائبرڈ وار شروع کر دی، اور آج وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے بھارتی عزائم کو بے نقاب کرتے ہوئے بتایا ہے کہ بھارت پاکستان میں امن و امان کی صورتحال خراب کر کے دنیا کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ FATF اجلاس سے پہلے لاہور میں دھماکہ کرایا گیا، جس کے واضح ثبوت پاکستان نے دنیا کے سامنے پیش کیے۔ اس کے بعد چین اور پاکستان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کے لیے اسی دشمن نے داسو میں چینی انجینئرز پر حملہ کیا، اور اب پاکستان میں ہونے والی افغان امن کانفرنس کو سبوتاژ کرنے کے لیے را اور اس کے سہولت کاروں نے اسلام آباد میں افغان سفیر کی بیٹی کے اغوا کا ڈرامہ بھی رچایا اور دنیا میں پاکستان کے مثبت امیج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ شیخ رشید نے خبردار کیا ہے کہ آئندہ دنوں میں بھارتی ہائبرڈ وار مزید تیز ہوگی، اس لیے ہمیں دشمن پر گہری نظر رکھنی ہوگی اور سازشوں کو ناکام بنانا ہوگا۔ اسی حوالے سے ہمارا سوال ہے حافظ طاہر صاحب، میں آپ سے آغاز کر رہی ہوں۔ چونکہ اب پاکستان کے خلاف بھارت کی ہائبرڈ وار ایک بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، FATF اجلاس سے پہلے لاہور بم دھماکہ، داسو واقعہ، افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ، آپ کے خیال میں اب وقت آ نہیں گیا کہ بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ قوم کو ساری صورتحال جو ہے جس طرح بتائی جا رہی ہے مزید واضح کر کے بتا دی جائے کہ ہندوستان کیا کر رہا ہے، ہندوستان کے ساتھ کون کون اس گیم کا حصہ ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ لاہور میں جو کچھ ہوا، جوہر ٹاؤن میں ہماری CTD جو ہے اور پولیس اور سلامتی کے ادارے یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے 2 سے 3 دن میں تمام چیزیں، ان کے پاس ایک ایک چیز ہے کہ کیا ہوا، کس طرح ہوا، کون اس کے پیچھے ہے، کیا تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ FATF اجلاس میں پاکستان کو جو ہے خراب کیا جائے، اس میں انہیں ناکامی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد یہ جو چائنیز والا واقعہ ہوا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حقائق سامنے آ جائیں گے، جو چیزیں کہی جا رہی ہیں، جو اشارے ہیں۔ اب افغانستان کے سفیر کی بیٹی، وہ ہماری بیٹی ہے، وہ ہماری بہن ہے، لیکن سارے حقائق سامنے رکھتے ہوئے یہ بات کہنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ جو سٹوری ڈیولپ کی گئی، جو سٹوری بتائی گئی، جس طرح اس کو پھیلایا گیا، اس میں تو کوئی حقیقت نظر نہیں آتی ہے۔ یہ کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا تاکہ اسلام آباد میں جو اس وقت پاکستان میں ایک امن و امان کی صورتحال کی بہتری ہے، سفراء کے اندر باقی ایک بے یقینی اور ایک خوف و ہراس کی کیفیت پیدا کی جائے، پاکستان کے تشخص کو خراب کیا جائے کہ جی پاکستان کے دارالخلافہ میں اگر ایک سفیر جی جو چیزیں جس طرح کہ آپ نے پچھلی 2 پریس کانفرنسوں میں دیکھا ہے کہ معید یوسف صاحب جو ہیں اور فواد چوئی صاحب نے کی، ایک کل جو وزیر خارجہ صاحب، اب کچھ نہ کچھ دنیا کو شواہد کے ساتھ بتایا بھی جا رہا ہے، دکھایا بھی جا رہا ہے۔ صحیح ہے۔
اور یہ اب ممکن نہیں رہے گا ہندوستان کے لیے. اور جو کچھ افغانستان سے اب پکڑا جا رہا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیجئے, جو پیسے وہاں سے پکڑے گئے, جو شناختی کارڈ پکڑے جا رہے ہیں, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں کیا کھیل پچھلے 20 سال میں ہندوستان نے کس کے ساتھ مل کر کھیلا ہے. لیکن انشاءاللہ ہمیں اصل معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان سب سے ہم نمٹ سکتے ہیں. ہمیں داخلی طور پر آپس میں بیٹھ کر کچھ چیزوں کے اوپر چیزوں کو طے کرنا چاہیے کہ یہ ریڈ لائن ہے, ہم جو کوئی بھی سیاست کرے لیکن ان ریڈ لائنوں سے آگے نہیں جائیں گے اور اپنے وطن کے لیے متحد ہو کر آگے بڑھیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. عامر الیاس رانا صاحب دیکھیں جی, کچھ نہ کچھ بلکہ کیا مکمل طور پہ حافظ صاحب خود حکومت کا حصہ ہیں, تو ان کو یہ بات کرنی چاہیے وزراء سے جو بات کر رہے تھے, اور ہم تو ہمیشہ سے کرتے آتے ہیں کہ حزب اختلاف کو ڈیو رسپیکٹ دے پارلیمنٹ میں, اور پھر ان سے ڈیو رسپیکٹ لیں. دیکھیں جب آپ نے پرائم منسٹر نے سپیچ کرنی تھی, آپ نے ماحول بنایا, معاملہ ٹھیک ہو گیا. یہ تو نہیں ہوا کہ حزب اختلاف نے کہا کہ ہم نے آپ کو تقریر ہی نہیں کرنے دی, بالکل کرنے دے دی, انہوں نے بات بھی کر لی. اب ایشو ہے جو ہائبرڈ وار کی بات ہو رہی ہے, کہانی ہو رہی ہے. دیکھیں ہمیں تو یہ پہلے سے پتا تھا نا, سب کو, پاکستانی اسٹیٹ کو پتا تھا, پارلیمنٹ کو آ کے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے مکمل طور پہ بریفنگ دی. تو یہ کیوں ہوا ہمارے ہاں کہ جیسے ہی وہ اغوا کی کہانی سامنے آئی, وزیروں کی فوج ظفر موج, میں نے کل بھی بات کی تھی, یہ بیانات دے رہے کیوں آ گئے؟ انہوں نے انٹیلیجنس اداروں کو, اسلام آباد پولیس کو ٹائم کیوں نہیں دیا؟ یہ ہر بندہ چھکے چوکے لگانے کیوں مارکیٹ میں آتا ہے؟ کل آئی جی اسلام آباد بیٹھے ہوئے تھے شاہ محمود قریشی کے ساتھ, بات ٹھیک تھی. وزیر داخلہ کے اپنے ماتحت ہیں آئی جی اسلام آبادی نے, اس پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے تھا, اور ایک بیان دے کے کہ جی ہم انویسٹیگیشن کریں گے. آپ پہلے پرچہ بھی کر لیا, اور اب سب چیزیں پرتیں کھل گئی کہ یہ ایک سٹیج ڈرامہ تھا جس کو مانیٹر کر رہا ہے, پروگرام بنا رہا ہے, این ڈی ایس کے ذریعے امپلیمنٹ ہو رہا ہے. وہ جو لڑکی ہے وہ چند دن پہلے امریکہ سے آتی ہے, پھر وہ پوری کہانی اب تو آ چکی نا. تو یہ اچھا ہوتا ہے کہ جو ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں اسلام آباد پولیس کے, اور جو ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں سیف سٹی کے, ان کے ذریعے دکھایا. اس کے گھر میں 4 گاڑیاں تھیں, اور یہ وزیر کے ذریعے بات ہونی نہیں چاہیے تھی. اوکے, اب تو تیر کمان سے نکل چکا, اور جو گیم تھی وہ بھی سامنے آ گئی کہ وہ اصل میں پلاٹ تو پاکستان کو خراب کرنا تھا, کہ ساری جگہ پہ ران ہے, دنیا بھر میں امریکہ جو انڈین ہائی کمیشنز ہیں ان لوگوں نے, سفارت خانوں نے یہی کام کیا جو ان سے توقع تھی. اور ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ جو اب افغانستان میں ان کو جو مرچیں لگی ہوئی ہیں اس وقت, کہ ان کی بلین آف ڈالرز کی سرمایہ کاری خراب ہونے جا رہی ہے, کبھی وہ طالبان بھاگتے ہیں, کبھی وہ افغان حکومت, سو کارڈ حکومت میں کہوں گا کہ اس کی طرف بھاگتے ہیں کہ کسی طرح کوئی راستہ بن جائے. جب وہ نہیں بنتا تو ان کی راہ پرماننٹلی پاکستان کی تو دشمن ہے, پاکستان کو وہ تسلیم نہیں کرتے, تو وہ یہاں پہ کانسپریسیاں کرتے رہتے ہیں, پلوامہ سے لے کے شروع ہو جائیں اور اب یہ افغان سفیر کی بیٹی تک. وہ یہ ظاہر ہے ان کی مرچیں لگی ہوئی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کریں کیا, کہ ہم نے تو کیا تھا کہ پاکستان کو مشرق اور مغرب دونوں طرف سے دبائیں گے, اور مغرب ان کے ہاتھ سے چل رہی ہے. مشرق میں ہماری فوجیں کھڑی ہیں, باوجود ان کی پرووکیشن کے ایل او سی پہ بھی ہم نے امن قائم رکھا, کیونکہ دوسری طرف بھی مسلمان. اب ہماری سفارت کاری کا نئے سرے سے امتحان ہے کہ ہم دنیا میں اس بات کو آگے لے جائیں اور لوگوں کو بتائیں. یہ صرف یہاں پریس کانفرنس سے نہ کریں, جس صرف اپنے آڈینس کے لیے نہ کریں, جہاں فیٹف پہ یو این میں جہاں پہ یہ کارگر ہو رہا ہے ان کا حربہ, وہاں پہ جا کے ہمیں حملہ بھی کرنا چاہیے, یورپی یونین میں جواب دینا چاہیے. جی ایاز صاحب, یہ شیخ صاحب کی باتیں تو ساری ٹھیک ہیں, چین آف ایونٹس, ٹائمنگ, سب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے جو کچھ ہو رہا ہے. لیکن جو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ہم تو ایک مدت سے سن رہے ہیں ہائبرڈ وار پاکستان کے خلاف لڑی جا رہی ہے, یہ سب کو پتہ ہے, اور پھر شیخ صاحب وزیر داخلہ بھی ہیں اس ملک کے, تو پھر پری ایمپٹ کیوں نہیں کیا؟ یہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ ہمیں پتہ تھا کہ کچھ نہ کچھ تو ہوگا, شاید بہت کچھ ہوگا, لیکن ہم یہ ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ نہیں روک سکے. یہ ہمیں سوال خود سے پوچھنا چاہیے. اور پھر وہی بات کہ چونکہ شوق بہت ہے, جیسے ہی کسی چینل سے فون جاتا ہے منسٹر صاحب فوری تیار ہو جاتے ہیں. کوئی بھی منسٹر, صرف شیخ صاحب کی بات نہیں میں کر رہا کہ ہاں جی وہ ٹھیک ہے جی, کوئی بھی ایشو ہے اس پہ وہ فوراً گفتگو فرمانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اس طرح سے چیزیں نہیں چلا کرتی. ایکسپرٹس کس لیے ہوتے ہیں, دفتر خارجہ کس لیے؟ اس طرح کے ایشو پہ آپ کو بات ہی نہیں کرنی چاہیے, اس پہ دفتر خارجہ کو, اس کے ترجمان کو بات کرنی چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جی یہ انسیڈنٹ جو ہے ہم ابھی تو کنکلوژن پہ نہیں آ رہے. انویسٹیگیشنز کے بغیر جب آپ کنکلوژن دے دیتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو مشکوک کر لیتے ہیں. پہلے آپ انویسٹیگیشنز کریں, اس کے بعد سارے. اب جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جی 4 ٹیکسیاں اس میں استعمال ہوئیں,
کوئی بندہ ان میں نہیں بیٹھا, نیٹ یوز ہوتا رہا, سارا کچھ ہوتا رہا. یہ پوری انویسٹیگیشنز کے بعد اگر دفتر خارجہ سے یہ چیز آ جاتی تو بہت اچھا ہو جاتا, پوری دنیا تک پیغام پہنچ جاتا کہ جی یہ سارا اسٹیج ہوا ڈرامہ. لیکن جب آپ ہیرو بننے کے لیے بار بار آ کے ہر منسٹر ایک ہی بات کرے گا, کوئی کہے گا جی یہ ہو گیا, کوئی کہے گا وہ ہو گیا, تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم میں جو لیک کرتے ہیں میچورٹی کو لیک کرتے ہیں. ہمارے منسٹرز میں یہ میچورٹی آ جانی چاہیے, اور گورنمنٹ کو, پرائم منسٹر کو بیٹھ کے ان منسٹرز کو سمجھا دینا چاہیے کہ بھائی جب کوئی اس طرح کا ایشو ہوگا جس لیے ڈپلومیٹس انوالو ہوں گے, ڈپلومیٹک کوئی ایشو ہے, اس پہ صرف دفتر خارجہ بات کرے گا, یا زیادہ سے زیادہ فارن منسٹر. اور موحد یوسف نے جو بات کی تھی, لیکن وہ انویسٹیگیشنز ہونے کے بعد آرام سے, کوئی جلدی نہیں ہوتی جواب دینے کی. جواب جلدی میں دے کے اب چیزیں خراب کرتے ہیں, تو میرا خیال اس پہ سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. صحیح. جی بریگیڈیئر صاحب. دیکھیں دعا بات یہ ہے کہ سب سے پہلے ہائیبرڈ وار میں اس کو بریگیڈیئر صاحب آپ کی آڈیو میں کوئی پرابلم آ رہا ہے, میں آپ کی طرف دوبارہ آتی ہوں. فیصل حسین صاحب. دیکھیں یہ جو افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ ہے, جیسے حافظ صاحب یہ کہہ رہے تھے, یہ افغان سفیر کی بیٹی ہے, ہم سب کی بھی جو ہے بالکل بہنوں کی طرح, بیٹیوں کی طرح ہی ہیں. اچھا, مذہب کا بھی تقاضا یہ ہے, اخلاقیات کا تقاضا بھی یہ ہے, اور ثقافت ہماری جو ہے اس کا بھی تقاضا یہی ہے کہ جب تک تفتیش مکمل نہ ہو جائے ہم اس میں اپنی جو ہے وہ رائے دینے سے جو ہے وہ گریز کریں. جو حالات و واقعات جو سامنے آ رہے ہیں اس سے تو بالکل یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ ایک پورا ایک ڈرامہ ہوا, اور ڈرامہ بھی کسی غیر ملکی ایما پر ہوا. لیکن حکومت کو چاہیے کہ وہ ہر جو وزیر آ کے اپنی رائے دے رہا ہے تو کم سے کم ایک مکمل تفتیش کا اعلان کرے کہ تفتیش جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہے. اصل واقعہ ابھی تک حکومت کی طرف سے جو ہے یہ باضابطہ اعلان نہیں ہوا کہ اس واقعے کی جو ہے وہ تفتیش مکمل ہو گئی ہے. تو جب تک تفتیش مکمل نہ ہو جائے, کیونکہ یہ بہت ایک حساس نوعیت کا معاملہ ہے, کوئی معمول کا صورتحال نہیں ہے, تو ہمیں بھی جو ہے اس معاملے پہ اپنی رائے دینے کے لیے اخلاقی طور پہ بھی, اور جو ملک کے اس وقت حساس صورتحال چل رہی ہے اس کے تناظر میں بھی جو ہے اس معاملے پر جو ہے ہمیں اپنی رائے دینے سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے. اور حکومت کو چاہیے کہ وہ وزراء جو ہر وزیر آ کے ایک نئی کہانی سناتا ہے تو اس تفتیش کو مکمل ہونے کا جو اعلان کرے, پھر بالکل حوالے واقعی اس قوم کے سامنے رکھے کہ اصل معاملہ جو ہے وہ کیا کیا ہوا. اچھا, جہاں تک جو ہے یہ فیٹ اپ کا تعلق ہے اور لاہور دھماکے کا تعلق ہے, تو لاہور دھماکے کے بعد کی صورتحال میں ہمارے تفتیشی اداروں کی کارکردگی بلا شبہ اور بلا مبالغہ بہت اچھی تھی. ہم نے بہت جلدی جو ہے اس واقعے کے اصل کرداروں تک بھی پہنچے, اور واقعے کی ساری نوعیت تک اور جڑوں تک بھی جو ہے ہم نے رسائی حاصل کر لی. لیکن ہماری اصل کامیابی یہ ہوتی, اور جو سیف سٹی پروجیکٹ ہے اس کی اصل کامیابی یہ ہوتی کہ اس واقعے سے پہلے ہم دہشت گردی کو روکتے تھے. دہشت گردی کے بعد دہشت گردوں کو پکڑنا اور دہشت گردی ہونے سے پہلے دہشت گردی کو روکنا یہ ایک الگ الگ چیز ہے. تو یہ کہیں اس گاڑی کے اندر بم بھی رکھا ہوگا, کہیں اس پورے دہشت گردی کی منصوبہ بندی بھی ہوگی, کہیں سے گاڑی بھی چلی ہوگی. تو ہماری اصل کامیابی یہ ہوتی ہے کہ اس واقعے کو اس سے پہلے روکتے, اس کے بعد ہم نے جو اپنی کارروائی کی وہ بہرحال ایک اچھی کارروائی ہے. اچھا, بھارت کا جو تعلق ہے, جہاں تک تعلق ہے, بھارت کی تو پوری کوشش ہے کہ وہ کسی طرح پاکستان کو جو ہے وہ گرے لسٹ سے جو ہے وہ بلیک لسٹ میں جو ہے وہ فیٹ اپ کی وہ ڈال دے. لیکن اس حوالے سے پاکستان کے جو اقدامات ہیں بہت اچھے ہیں. سوا ایک نقطے کے علاوہ پاکستان نے جو ہے وہ تمام مطالبات و نکات پہ جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ عمل کیا ہے. اچھا, پاکستانی قوم کو تو اس بات کا پورا, میں آخری جملہ بول دوں کہ پاکستانی قوم کو تو اس بات کا پورا یقین کامل ہے کہ اس تمام سازش کے پیچھے بھارت ہے. لیکن دنیا کو بابر کرانا یہ ہم اور آپ بیٹھ کے بابر نہیں کرا سکتے. پاکستان کی ایک اتنی مضبوط اور ٹھوس خارجہ پالیسی ہونی چاہیے وہ دنیا کو بابر کرائے کہ اس ساری سازش کے پیچھے جو ہے بھارت ہے. تو اصل دہشت گردی جو کر رہا ہے وہ بھارت کر رہا ہے. تو فیٹ اپ کی تو بلیک لسٹ میں بھارت کو ڈالنا چاہیے. تو یہ وزارت خارجہ کا اور یہ پاکستان کے پالیسی سازوں کا یہ ایک اہم رول ہے, اور ان سے اس قوم کی امید ہے کہ وہ دنیا کو اس چیز کو بابر کرائے. ہمیں تو اس بات کا یقین ہے کہ سب کچھ بھارت کر رہا ہے. صحیح. جی بریگیڈیئر صاحب. لیکن دعا سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہائیبرڈ وار میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کی نیشن شوڈ بی آن دا سیم پیج, یونٹی آف ایکشن. جب آپ کا یہ ہوگا, اور اس کے لیے میڈیا کا اور حکومت پاکستان کا بہت بڑا رول ہے, اور اس پہ عوام کو آگاہی لے کر آئیں کہ آپ کی اپوزیشن, آپ کی حکومت, آپ کی فوج, آپ کی سیکورٹی ایجنسیز, ایوری باڈی شوڈ بی فائٹنگ دس مینس جو انہوں نے ہمارے پر اٹیک کیا ہوا ہے. اور اس پہ جس کا بھی نیریٹو ہو وہ ہم نے اس کو ڈیفیٹ کرنا چاہیے.
میں نے یہ ہم سب نے بھی باتیں کر لی, FATF کی بات کیا ہو رہا ہے, اس کے بعد داسو کا انسیڈنٹ, لاہور انسیڈنٹ, یہ امبیسڈر کی بیٹی کے انسیڈنٹ, سب یہ اسی کڑیوں کی بات ہے. بات یہ کہ ہم کیا کرتے ہیں. ایوری بڈی ول ڈو سم تھنگ جب پاکستان خود کچھ کرے گا. ہمیں اسٹینڈ ہونا ہے. ہمیں انڈیا کے خلاف کیا کارروائی کرنی ہے, کیا ہمیں ان سے تعلقات رکھنے کی ضرورت, جب یہ کچھ ہو رہا ہے کیا ہمیں ان سے انہوں نے ہمارے 8 اپنے عملہ بلایا تھا, ہم نے بلا لیا. نو ایٹ اے ٹائم ہم بھی اپنے لوگوں کو بلائیں اور دنیا کو پتہ چلے گی کہ پاکستان از ریئلی انڈر اٹیک اور ہم اب اس سے کوئی تعلقات نہیں رکھنا چاہتے. تب دنیا اٹریکٹ ہوگی کہ پاکستان 2 نیوکلیر ملک آپس میں تعلقات بگڑ رہے ہیں, آئیبال ٹو آئیبال ہو رہے ہیں, لڑائی ہو سکتی ہے, اس کے بعد نیوکلیر ویپنز ہیں, واٹ کین ہیپن, دین پیپل ول کم. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں اپنا ہمارا میڈیا نیڈ ٹو بی مور ایکٹیو. لیٹ می ٹیل یو, ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے لاہور کا یا داسو کا یا یہ امبیسڈر کی بیٹی کا, اور دیکھیں 2 دن کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے. اٹ ہیز ٹو بی اے کنٹینیوس پروسیس جس سے لوگوں کو بتائیں کہ واٹ انڈیا از ڈوئنگ, چاہے ہم یورپین یونین کو بتائیں, چاہے اسلامک ممالک کو بلائیں, FATF میں ہم کسی طریقے سے کریں کہ انڈیا بھی اس میں انوالو کو پھنسا لیا جائے. تو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کرنے کے لیے. وی ہیو ٹو فائٹ ایز اے نیشن, اور اس کے لیے ہمیں ایک جوائنٹ اسٹریٹجی بنانی چاہیے اور منسٹری آف انفارمیشن کو اپنے تمام میڈیا کے تھرو انفارم کرنا چاہیے لوگوں کو, عوام کو, کہ جی ہمیں یہ پرابلم ہے اور اس لیے یہ ہمارا کاؤنٹر ایکشن ہے. جی الیاس صاحب. دیکھیں یہ اب سب کے سامنے ہے کہ انڈیا کے پے در پے وار جو ہو رہے ہیں مسلسل, افغانستان کا جو مسئلہ ہوا ان کی یہ صورتحال ہے, پھر اس کے بعد لاہور میں جو حملہ ہوا, تو وہ ایک ایسا سلسلہ انڈیا نے شروع کیا کیونکہ اس کو سب سے بڑا دکھ ہے کہ وہ اس کو افغانستان میں جو اس نے بڑی انویسٹمنٹ کی تھی تو وہاں اس کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی. ادھر بیٹھ کے اس نے بڑا پلان کیا تھا, وہ پلان اس کو امپلیمنٹ ہوتا نظر نہیں آ رہا کیونکہ اب امریکن فوجیں ادھر سے جا رہی ہیں, نکل گئی ہیں. تو اب وہ جو انڈیا تھا اپنا پلان جو تھا, عمل درآمد اس نے جو پلان کیا تھا اس کو منہ بھی کھانی پڑی ہے. تو اس صورتحال میں اس نے ہائبرڈ وار جو شروع کی ہے, تو اس کے لیے ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور یہی جو سب کہہ رہے ہیں کہ خارجہ پالیسی ہماری اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ نہ صرف ہمیں ملک میں بتانے کی ضرورت نہیں بلکہ سب لوگ جانتے ہیں, پوری قوم جانتی ہے کہ بھارت کی جانب سے ہمیشہ ہی پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ اس کا ایک ہی مشن ہے کہ پاکستان کو گرے لسٹ سے FATF میں سے بلیک لسٹ میں لے کے جائیں اور پاکستان پر جو ہیں پابندیاں لگیں, جو بھی ہو, مالی طور پر نقصان ہو, پاکستان میں جو بھی مشکلات ہوں, دہشت گردی ہو, اقتصادی ترقی نہ ہو, تو اس کے لیے وہ لگا ہوا ہے. تو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ بیرون ملک میں دنیا بھر کو بتانا چاہیے کہ پاکستان کر رہا ہے. اگرچہ بتاتے ہیں لیکن اس کے لیے مؤثر ایک پلیٹ فارم استعمال کرنا چاہیے. اور یہ بات سب کی ٹھیک ہے کہ جب تک حقائق سب سامنے نہ آئیں تو اس کو بتانے کے لیے بہتر ہے کہ وزارت خارجہ بتائے جو ایشو ہوا ہے اس کے لیے, یا کوئی انویسٹیگیشن کے ادارے والے بتائیں کہ کیا اصل حقائق ہیں. یہ ہے کہ ہر وزراء اپنی بولی بولنے لگ جائیں گے تو اس سے بڑا نقصان ہوگا. جو بالکل آپ کی بات درست ہے, مضبوط خارجہ پالیسی کی ہے. اور ظاہر ہے جب دنیا کو آپ نے بتانا ہے کہ بھارت کا اصل چہرہ کیا ہے, اصل چہرے کو بے نقاب کرنا ہے, تو آپ کو مزید شواہد کے ساتھ اور ایک مکمل پلیٹ فارم کی ضرورت ہے اور اس کو استعمال کرنا چاہیے. ابھی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے. ہمارا دوسرا سوال ہے افغانستان میں غیر معمولی فتوحات. ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں, کیا دنیا طالبان کی برتری تسلیم کرنے لگی ہے؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, آج کئی ملکوں میں عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. اس اہم موقع پر آج بھی افغانستان میں جنگ جاری ہے. افغان صدر اشرف غنی اور دیگر رہنما نماز عید ادا کر رہے تھے کہ اسی دوران صدارتی محل کے قریب 3 راکٹ فائر کیے گئے, جس کے بعد خوف و ہراس پھیل گیا. تاہم راکٹ حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. دوسری طرف دنیا افغانستان میں طالبان کی برتری تسلیم کرنے لگے. چند دن پہلے برطانیہ نے طالبان حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے رضامندی ظاہر کی تھی اور اب ترکی بھی طالبان سے مذاکرات کے لیے تیار ہو گئے. ترک صدر نے یہ کہا ہے کہ کابل ایئرپورٹ کی سیکیورٹی سے متعلق طالبان سے بات چیت کا ارادہ ہے. اسی حوالے سے ہمارا سوال, برگیڈیئر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں. آپ چونکہ طالبان کی افغانستان میں غیر معمولی فتوحات کا سلسلہ بھی جاری ہے, جس طرح میں نے برطانیہ اور ترکی کا ذکر کیا, آپ کے خیال میں کیا اب دنیا طالبان کی برتری کو تسلیم کرنے لگی ہے؟ دیکھیں دعا, یہ تو ایک حقیقت ہے کیونکہ جس طریقے سے امریکن گئے ہیں اور جس طریقے سے طالبان نے اب آگے پروگرس کی ہے اور 200 سے زیادہ ڈسٹرکٹس ان کا قبضہ, بلکہ زیادہ انہوں نے ہولڈ کر, باقی جتنے وار لارڈز ہیں وہاں کے وہ بھی ان سے مذاکرات کر کے ہتھیار ڈال رہے ہیں اور ان کو پیسفل میں انٹر کر رہے ہیں. اور طالبان کو بھی سمجھ آ گئی ہے, وہ کوئی اتنی خون ریزی نہیں کر رہے
بلکہ انہیں انڈرسٹینڈنگ سے جا رہے ہیں، بلکہ کچھ جگہ پر انہی کے گورنرز انہی کے لوگوں کو لگا رہے ہیں تاکہ یہ ایک ایمیکیبلی مسئلہ حل ہو سکے. اور یہ حالات دیکھتے ہوئے اب میرے خیال میں دنیا کی نظریں یہی ہیں کہ طالبان کا حکومت میں آنا ایک حقیقت ہے، اس لیے سب اب ان سے مذاکرات کریں گے. برطانیہ نے آپ کے سامنے کہہ دیا، ترکی ایئرپورٹ کے لیے بات کر رہا ہے، کچھ اچھے آئی ایم شور کہ پاکستان، چائنا، سینٹرل ایشین کنٹریز، ترکی، باقی ممالک جو ہیں وہ بھی آ جائیں گے، اور الٹیمیٹلی یورپین کنٹریز کو، امریکنس کو بھی آنا پڑے گا. بٹ طالبان کے لیے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ چل رہے ہیں بہت اچھا ہے، مذاکرات جاری رکھے، دعا میں پیس، ایک جو بھی پیس پروسیس ہے اس کو آگے لے کے چلیں، دکھائیں لوگوں کو کیا ان کے پوائنٹس ہیں، اور اگر اس پہ انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے ایک براڈ بیٹ انٹرم گورنمنٹ بن کے اگر اس کو اقتدار سنبھالا جائے اور پھر وہاں پر الیکشن ہو تو یہ طالبان کے لیے سب کے لیے بہتر ہوگا اور دنیا میں اس کو آسانی سے ایکسیپٹ کر لے. جی ایاز صاحب. دیکھیں امریکہ کے نکلنے کے بعد سب سے بڑی فورس، طاقتور فورس طالبان ہے، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے. امریکہ نے بھی ظاہر ہے ان پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے. برطانیہ کا آپ نے ذکر کر دیا. اب ٹرکی چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ترک فوج نہ نکلی تو ظاہر ہم اس کو دشمن کنسیڈر کریں گے، یہ طالبان کا بیان تھا. لیکن سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے طالبان کو اب یہ بھی پاسبل ہے کہ کچھ بڑی طاقتیں اکسائیں کہ تم کابل پہ بھی قبضہ کر لو. یہ اگر غلطی کی طالبان نے تو پھر ان کی ساری ایفرٹ ضائع ہو جائے گی. اس وقت تک وہ بہت اچھا کھیل رہے ہیں، کابل سے باہر وہ کھیل رہے ہیں، اور وہ اعلان ابھی تک کا جو ان کا اعلان ہے وہ یہی ہے کہ ہم کابل پہ بزور قبضہ نہیں کریں گے. کیونکہ ایک دفعہ کابل پہ قبضہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حکومت بنا لی، اور پھر ظاہر ہے وہ تو تسلیم نہیں کرے گی دنیا اگر اس طرح سے آپ حکومت بنائیں گے. اس لیے بہت محتاط ہو کے کھیلنے کی ضرورت ہے. اور پھر ان کو اس چیز پہ بھی نظر رکھنی پڑے گی کہ کہیں داعش ان کے اندر، یا وہ جو TTP کالعدم ہوتی تھی تحریک طالبان پاکستان، جن کو کہ انڈیا بہت زیادہ سپانسر ہمیشہ سے کرتا رہا ہے، داعش کو امریکہ پہ الزام ہے کہ وہ سپانسر کرتا ہے، اس کے کہنے پہ وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بچ کے اگر طالبان نے ہوش مندی کا مظاہرہ کیا تو میرا خیال اس دفعہ ون پوزیشن ہوگی. کیونکہ فرسٹ ویو کے بعد جو ہوا تھا وہ آپ کے سامنے، اب طالبان کی یہ سیکنڈ ویو ہے، اس میں میرا خیال ان کو بہت محتاط چلنا پڑے گا. جی حافظ طاہر صاحب. گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے اور جو چیزیں سامنے ہیں اس میں ایک بات تو بڑی واضح ہے کہ افغانوں کی پہلی جیسی صورتحال نہیں ہے. طالبان بھی بہت سمجھدار ہیں اور افغانستان کی حکومت اور افغان گروپ جو ہیں وہ بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ اب امریکہ یا کوئی اور ان کے پیچھے آگے کھڑا نہیں ہوگا، اور یہ معاملہ ان کو خود ہی آپس میں بیٹھ کے حل کرنا ہے. اور پاکستان بھی یہی کہہ رہا ہے، یہی بات کہہ رہا ہے. تو اس لیے داعش جو ہے، طالبان تو اس کے ساتھ لڑتے رہے ہیں، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ داعش ہو، TTP ہو، یا اس طرح کے گروپ افغانستان میں ہیں جن کو ہندوستان جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہا ہے، اور داعش کے جو ہندوستان سے تعلقات ہیں وہ بھی سب کو معلوم ہے. تو لہٰذا صورتحال یہ ہے کہ افغانوں میں سے بھی بہت سارے اکثریت یہ چاہے گی کہ امن آئے، طالبان بھی چاہیں گے امن آئے، لیکن ہندوستان اور اس کے حواری نہیں چاہیں گے کہ افغانستان میں امن ہو. تو اس میں طالبان کو بھی بہت احتیاط سے قدم اٹھانا ہے، اور تمام افغان گروپوں کو بھی، کیونکہ افغانستان 40 سال ہو گئے، اب مزید کتنا خون بہنا ہے وہاں. لہذا عقل اور ہوش مندی سے اگر معاملات کو حل کرنا تو معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. ٹھیک. جی عامر صاحب. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا تسلیم کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. امریکہ نے ایک بات تسلیم کی کہ طالبان کو وہ نہیں شکست دے سکتے، تو بات چیت کی، اور بات چیت میں ہر وہ حربہ اختیار کیا گیا جس میں طالبان کو کسی طرح انڈیا کے ساتھ ملایا جا سکے، وہ نہیں کر سکے. اب بلیم گیم پاکستان پہ ہے، رشیا پہ ہے، چائنا پہ ہے اور ایران پہ کہ جی فنڈنگ دے رہے ہیں. ابھی ہم جو پہلا سیگمنٹ بات کر رہے تھے کہ جو را کی اور NDS کی سرگرمیاں آ رہی ہیں پاکستان کے خلاف، اور یہ جیسے راکٹ وہاں پہ آج صبح صدارتی پیلس کے پاس ہوئے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے، اور ہمارے ادارے یقیناً یہ دیکھ رہے ہوں گے، لیکن ہمارے فورن آفس کو پریمپٹ کرنا چاہیے کہ یہ حرکتیں وہاں افغانستان کے اندر بھی را اور NDS مل کے اپنے ان حکمرانوں پہ جو سو کالڈ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کوئی پلاٹ کر سکتے ہیں سازش، اور اس کا پھر الزام پاکستان یا طالبان پہ آئے. طالبان کے بارے میں پاکستان بڑا کلیئر کہہ چکا کہ ہم ٹیبل پہ بٹھا سکتے تھے، بٹھا دیا. اس سے آگے جب وہ امریکہ کی نہیں مانتے تو ہماری کہاں سے سنیں گے. لیکن ہمیں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے
جب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم پر ہائیبرڈ وار ایک عرصے کے بعد نئے سرے سے بڑی تیزی سے شروع ہوئی ہے، تو ہمیں اس کو پریمپٹ کرنا چاہیے، ہمارے اداروں کو بھی، ہمارے فارن آفس کو بھی، اور دنیا کو باور کرانا چاہیے کہ پاکستان کسی قسم کی ایسی سرگرمی میں نہیں ہے۔ اب اگر ہوگا جیسے پلوامہ میں ہوا تھا، یہ انڈیا، را، خود اور این ڈی ایس کا اپنا تیار کردہ سٹیج ڈرامہ ہوگا، لہذا اس پہ امریکن سیٹلائٹ جو اس وقت افغانستان پہ بڑی مرکوز ہیں ان کو دیکھنا بھی چاہیے کہ سچویشن کیا ہے، اور ہر چیز کا الزام صرف پاکستان پہ لگا دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جی فیصل صاحب۔ دیکھیں اس وقت دنیا میں طاقت کا سب سے بڑا منبع جو ہے وہ امریکہ ہے۔ امریکہ نے جو ہے جس طریقے سے طالبان کی برتری تسلیم کی ہے اس پہ دنیا خود جو ہے وہ حیران رہ گئی کہ رات کی تاریخی میں باقاعدہ لائٹ بند کر کے جو ہے، جو خبریں بعد میں شائع ہوئی، لائٹ بند کر کے وہ بھاگا۔ ایون حد تو یہ ہوئی کہ وہاں پہ جو افغان سیکورٹی انچارج تھا اس تک کو اس بات کی خبر نہیں دی کہ امریکہ وہاں سے جو ہے روانہ ہو رہے ہیں۔ تو اس میں تو برتری تسلیم کرنے میں تو اس میں کوئی والی بات ہی، دنیا اب جو ہے وہ طالبان سے جو ہے وہ بات کر رہی ہے، کیونکہ دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ مستقبل میں جو ہے وہ افغانستان کا نقشہ کیا ہوگا۔ طالبان بھی اپنی حکمت عملی کے تحت جو ہے وہ کابل پہ قبضہ نہیں کر رہے، لیکن جو صورتحال ہے جس وقت طالبان کرنا چاہیں تو ظاہری صورتحال سے ایسا لگتا ہے کہ ان کو جو ہے کسی بڑی مزاحمت کا جو ہے وہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اچھا، عید کے موقع پہ دوران نماز جو واقعہ ہوا اس کے کئی پہلو ہیں، اس میں ایک پہلو بہرحال یہ بھی سامنے آیا کہ جس وقت نماز ہو رہی تھی اور راکٹ فائر ہوئے تو ایک دو لوگوں کے علاوہ جو ہے وہ کسی نے جو ہے وہ نماز نہیں توڑی ہے، نماز کو انہوں نے ختم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی نماز کو جو ہے وہ مکمل ادا کیا۔ تو ایک بات تو بہرحال یہ بھی ایک ثابت ہوئی کہ وہاں پہ جو حکومت ہے وہ ان کا جو خدا پر اعتقاد ہے، اللہ پاک پہ جو اعتقاد ہے اس میں بہرحال جو ہے وہ کوئی کمی نہیں ہے، مکمل طور پہ جو ایک مسلمان حکومت ہے وہ اللہ پہ یقین رکھتی ہے۔ تو اور یہ جو جس موقع پر یہ کارروائی کی گئی ہے تو ہمیں بھی گمان رکھنا چاہیے کہ طالبان اس کارروائی میں ملوث نہیں ہوں گے، کیونکہ پھر میں آپ سے وہی اپنے کلچر کی اور ثقافت کی روایت کی بات کروں گا کہ بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ جو ہے اس طرح کی کارروائی کوئی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ سیز فائر کر دیا تھا، عید کا موقع ہے، نماز کا موقع ہے، تو اس پہ بھی جو ہے تفتیش کرنی چاہیے کہ راہ نے، جیسے عامر صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں اس کا جو ہے بہت غالب امکان ہو سکتا ہے کہ راہ کی اور بھارت کی جو ہے وہ کوئی سازش ہو سکتی ہے کہ اس کو ایک نئے روپ میں جو ہے دنیا کو پیش کیا جائے کہ طالبان نے دوبارہ جو ہے وہ دہشت گردی شروع کر دی ہے، مذہبی اجتماعات پہ جو ہے وہ حملے کیے جا رہے ہیں، اور پھر طالبان کا پھر دنیا کے اندر جو ہے وہ چہرہ پھر مسخ کر کے جو ہے پیش کیا جائے۔ تو تفتیش کے دوران جو ہے اس پہلو کو جو ہے وہ نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا فیصل کہ وہ اللہ پہ اعتقاد کی بجائے وہ جو حکمران انہیں پتا ہو کہ یہ راکٹ 3 فائر ہونے اس کی وہ اسکول سے نماز پڑھ رہے ہیں۔ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، بالکل صحیح۔ اس میں بالکل ہے کہ طالبان کی جو برتری ہو رہی ہے، قبضے کر رہے ہیں مختلف 200 سے زائد جو شہروں پہ قبضوں پر انہوں نے قبضے کیے ہیں، اور اس دیکھیں آپ ہتھیار بھی ڈال رہے ہیں، لوگوں سے مذاکرات بھی کر رہے ہیں۔ تو اب جو صورتحال ہے کہ گورنمنٹ سے بھی وہ مذاکرات وغیرہ کے لیے تھی کہ بات چیت ہوگی، ان کی جو صورتحال ہے، تو ایسی صورتحال میں جو طالبان ہیں اگر پرامن رہتے ہیں تو دنیا بھر میں بھی جو ان سے بات چیت کرنے کے لیے، مذاکرات کرنے کے لیے، جیسے ممالک نے، برطانیہ نے، ترکی نے کہا، تو اس طرح مزید ممالک بھی آئندہ دنوں میں ان سے بات چیت کریں گے، مذاکرات کریں گے کہ کیا صورتحال ہوگی، تو یہ ان کے لیے بہتری ہے۔ لیکن جو اگر صورتحال دوسری ہوتی ہے کہ جیسے ایاز صاحب نے کہا کہ کابل پر حملہ کرتے ہیں اور خون ریزی ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے ان کا نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا۔ تو اگر یہ بہتر ہے کہ اپنے پرامن طریقے سے رہیں گے۔ باقی جو صورتحال ہے کہ انڈیا ابھی ادھر ہے اور راہ ابھی کام کر رہی ادھر، تو وہ ظاہر ہے پاکستان کو ساتھ ان کے نہیں چاہے گی کہ طالبان کے حالات تعلقات اچھے رہیں، برے ہوں، بلکہ وہ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ مزید جو ایسے جو پرامن طریقے سے پاکستان کے ساتھ سرحدی جو معاملات ہیں وہ نہ چل سکیں۔ تو ظاہر ہے اس میں انڈیا بالکل ادھر اپنی کارروائی کرے گا اور کوئی نہ کچھ اس طرح کے اقدامات کرے گا کہ پاکستان کے ان کے ساتھ، طالبان کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ تعلقات اچھے نہ رہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ انڈیا کے پاکستان اور افغانستان پرامن طریقے سے رہیں۔ بہرحال وہ اپنی حکمت عملی اپنا رہا ہے تو اس کو جواب دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ کو پوائنٹ آف بریک لے رہے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ تیسرا سوال ہمارا ہے کورونا کے خطرات سے متعلق۔ ہم سوال یہ رکھ رہے ہیں، کیا ہرڈ امیونٹی ہدف کا حصول ممکن ہو پائے گا یا نہیں؟ رائے لیتے ہیں بریک کے بعد۔
नाज़रीन, ईद की आमद के साथ ही कोरोना का फैलाव ऊपर से ऊपर जा रहा है। बाज़ारों और मंडियों में गैर मामूली रश के बाद कोरोना के मज़ीद फैलने का खदशा है और इसी हवाले से आज NCOC का अहम इजलास हुआ है, जिसमें ईद की नमाज और कुर्बानी के बारे में SOPs को नहायत अहम करार दिया गया है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने यह वाज़ेह किया है कि 70% आबादी को वैक्सीन लगाने तक पाबंदियाँ नागुज़िर हैं। गवर्नमेंट ने इस साल के आखिर तक 7 करोड़ अफराद को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर कर रखा है। इस अहम मौके पर पैगाम है कि अपनों के साथ ईद की खुशियाँ ज़रूर बांटें, मगर एहतियात का दामन हाथ से न जाने दें, क्योंकि एहतियात ही आपको और आपके प्यारों को कोरोना से बचा सकती है। सवाल की तरफ बढ़ेंगे। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ कर रही हूँ। अब कोरोना के खतरात, क्या आपके ख्याल में हर्ड इम्यूनिटी हदफ का हसूल मुमकिन हो पाएगा? देखें, ये एक मुझे तो अपनी आवाम पर बड़ी हैरानी है कि हर फैमिली में कोई ना कोई हादसा है इसमें, और अभी भी एहतियात उस तरह नहीं बरती जा रही है। सेकंड, गवर्नमेंट का हदफ जो है ये इतनी जल्दी तो कंप्लीट नहीं हो सकता, लेकिन पहले हमेशा मैं कहता हूँ कि शहरी आबादी को पहले वैक्सीनेशन करें, ताकि अगर उनको हो जाएगी तो गांव में खुली हवा होती है, हवा खुली फिजा होती है, वहाँ पर अभी भी लोगों को नहीं है। तो कम से कम जहाँ लोग ज़्यादा हैं, जमघटे हैं, दफ्तर हैं, बिजनेस हैं, शॉप्स हैं, इन जगहों पर कंट्रोल करें। और ख़ास तौर पर ईद के दिनों में हर एक फैमिली मेम्बर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने घर का ख्याल करें। साथ ही साथ वैक्सीनेशन के लिए पूरी ज़रूर कोशिश करते रहें, उस पर कोई नहीं है। साथ मीडिया कैंपेन और उसके साथ जो है लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग दोबारा हर दफ़ा रिमाइंड। जी हाफिज़ ताहिर साहब। जी हेलो जी हाफिज़ ताहिर साहब, सवाल ये है, कोरोना के खतरात में आपके ख्याल में हर्ड इम्यूनिटी हदफ का हसूल मुमकिन हो पाएगा? देखिए, बात यह है कि कोरोना जो है, इसकी वजह से जो मुसलसल मसाइल और मसाइब बढ़ रहे हैं और अभी चौथी लहर और तेज हो गई है, तो पहली बात तो मैं ये गुजारिश करूंगा, कल ईद है और सब दुनिया में कुर्बानी भी करनी है, तो लिहाजा कुर्बानी भी ज़रूर करें, ईद भी ज़रूर पढ़ें, लेकिन एहतियाती तदाबीर को भी ज़रूर इख्तियार करें। और अगर आप एहतियाती तदाबीर को इख्तियार नहीं करते तो ये बढ़ता है, तो ये बाहर अल्लाह ताला ने हमें महफूज रखा हुआ है, अल्लाह हमें महफूज रखे। मेरी तो ये गुजारिश होगी कि जहाँ लाखों करोड़ों रुपए कुर्बानी पे लगाते हैं, वहाँ पर अगर 1000 रुपया सफाई पे भी लगाना पड़ जाए तो ज़रूर लगाए। ठीक है जी। आमिर साहब। देखिए जी, ये कोरोना SOPs सबको अब पता चल चुके, फासला भी रखना है और एहतियात भी करनी है, अपने आप को भी बचाना है, फैमिली को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है। हमारे यहाँ लेकिन बदकिस्मती ये है कि लोग सब कुछ समझने के बावजूद गले मिलते हैं, हाथ ना मिलाएं तो हमारे माशरे में होता है कि यार देखो डर रहे हो। ये सब वो चीज़ें हैं जो हमें फंसा देती हैं बीमारी में। फिर जाहिर है अब वो कारोबार की वजह से हम सब भी कहते हैं कि जी शादी हाल खोलें, रेस्टोरेंट्स खोलें। अब रेस्टोरेंट्स के अंदर खाने के साथ और शादी हाल खोलने से फिर कोरोना फैलने लगता है। हमारे डॉक्टर फैसल का तो मसला है, उन्हें तो तकलीफ होती है कि जी इत्तेमाद की, लेकिन अब बात ये बड़ी सीरियस है कि एहतियात जरूर रखें। बाकी अपने साइंसी फार्मूले इस पाकिस्तान में हर बंदा डबल करने के चक्कर में रहता है, फैसल साहब भी कर लें। सही। फैसल साहब जी, क्या कह सकते हैं। फिलहाल मैं आमिर साहब की बात का यही जवाब दूंगा कि एयाज साहब हमारे डायरेक्टर न्यूज़ भी हैं, इनको चाहिए कि 2 घंटे का, मैं दरख्वास्त करूंगा कि 2 घंटे का साइंस से वाबस्ता अफराद का जो है वो डायलॉग करवाएं और उसको लाइव नशर करें, ताकि हमें इस बात का अंदाज़ा हो सके कि ये जो हुकूमती फैसले हो रहे हैं क्या वाकई साइंसी बुनियादों पर हो रहे हैं, क्या हम किसी अफरा तफरी का। पढ़े लिखे लोग देखेंगे, आप तो बाकी नहीं देखेंगे, पढ़े लिखे लोग तो जरूर देखेंगे। देखिए बात करने देना जी फैसल साहब, आप तो बाकी नहीं देखेंगे, मैं कह रहा हूँ भी बोलने नहीं देते, आपको पता है। लेकिन हम किसी अफरा तफरी का तो कहीं शिकार नहीं हो रहे। जी आमिर साहब, आप उन्हें बात मुकम्मल करने दें। मैं ये बात मैं आमिर साहब की पूरी तरह 100% मुत्तफिक हूँ कि इस माशरे के अंदर जो चूरन बिकते हैं वो वही चूरन बिकते हैं जो आमिर इलियासाना जैसे लोग बेचते हैं। जहाँ इल्म की बात होती है, जहाँ साइंस की बात होती है, वो बाकी माशरे में बात नहीं सुनी जाती। यहाँ इस माशरे में आमिर इलियासाना जैसे लोग ही कामयाब है। ये बात से मुत्तफिक हूँ इनकी। चलें जी, चलें कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं इसका। अच्छा, एक तो एडवांस ईद मुबारक, क्योंकि ज़ाहिर है कल हमारा शो नहीं होगा। दूसरा, मुझे लगता है कि जैसे रेस्टोरेंट्स में अब सर्टिफिकेट चेक करना शुरू कर दिया उन्होंने कि वैक्सीनेशन का, मुझे लगता है घरों में भी ये लागू करना पड़ेगा कि जो भी आपसे मिलने आ रहा है उससे पहले चेक करें भाई आपने वैक्सीनेशन कराई है, फिर घर के अंदर आए, वरना उसे रोक दें, बड़ी जल्दी मामला ठीक हो जाए। जी इलियास साहब।
جی صورت حال ہے، اس پر ایس او پیز پر عمل درآمد کرنا ہوگا، لیکن جیسے آج کل عید ہے تو آج مارکیٹوں میں رش دیکھیں، سڑکوں پر کوئی ایس او پیز فالو نہیں ہو رہا، منڈیوں میں بھی لوگ اور جگہ جگہ منڈی لگی، تو اس ٹھیک ہے، کرنا آپ پڑے کا گا پوائنٹ آف ویو آ گیا آج کا ایکسپرٹس، لیکن جاتے جاتے ہمارے دیکھنے والوں کو میری طرف سے، ایکسپرٹس کی پوری ٹیم کی طرف سے ایڈوانس عید مبارک، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔